بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بہادر صحابیہ کا واقعہ پیش کریں گے۔ وہ بہادر لڑکی دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت بھی نہ کر سکے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چار جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھی کہ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا رخ بدلا، ایک غلطی سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیلنے لگی تھی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے ان کی ناپاک تلوار میں جس میں اطہر کو چھو لیتی ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پر کافر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام عمارہ بنت کعب تھیں۔ اس جنگ میں اس کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا، ام عمارہ ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیت عقبہ بیت رضوان میں شرکت کی، اور بیت عقبہ میں 72 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک ام عمارہ تھی، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر تھی۔ آپ کا ایک اعزاز جنگ احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت کعب یا ام عمارہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا رخ پلٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا، وہ واپس پلٹا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھوڑا گھائی میں جا گرا۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا
اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج ام عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن میں نے ام عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ ام عمارہ نے کہا، اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ کے بارے میں پڑھ کر یقیناً آپ کے حوصلے بھی بلند ہو گئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کی بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے؟ یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے؟ یا پھر یہی کہ میری بیٹیوں کا مقصد حیات ہے کہ کاش ہم بیٹیوں کو خوبصورت گڑیا بنانے کے ساتھ ساتھ طاقتور، مضبوط اور خود مختار انسان ضرور بنائیں۔ انہیں باربی ڈول بنانے والے بیوٹی پارلرز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہیں غذا اور ورزش کے ذریعے طاقتور بنانے والے انسٹیٹیوٹ میں بھیجا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اسلام اور قرآن سے ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ جبکہ 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی، انہی کے برچھی سے شدید زخمی ہونے کے باعث مسیلمہ دور نہ بھاگ پایا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب کے جسم مبارک پر 11 گہرے زخم آئے اور آپ نے اپنا ایک بازو کھو دیا اور شدید زخمی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کی ہمت اور توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔